لڑکی شادی کے کچھ عرصے بعد اپنے گھر جب آئی تو اپنی ماں سے کہنے لگی، اماں میں تنگ آ گئی ہوں اس انسان سے، ہر وقت کی لڑائی جھگڑوں سے زندگی عذاب ہو گئی ہے۔ پتہ نہیں وہ انسان اتنا لڑنے جھگڑنے والا اور غصے والا کیوں ہے۔ جی میں آتا ہے میں ان کو جان سے ہی مار دوں، لیکن قانون کی گرفت سے ڈر جاتی ہوں۔ اماں بتائیں میں کیا کروں؟ ماں نے کہا، بیٹی اتنی ہی تنگ آ گئی ہے تو زہر دے کر مار دو اسے۔ میرے پاس ہے ایک زہر جو آہستہ آہستہ کرتا ہے اثر، وہ کھلا دینا۔ لیکن بیٹا ایک بات ہے کہ سارا خاندان جانتا ہے، اس کے گھر والے بھی جانتے ہیں کہ تمہاری اس سے نہیں بنتی، تو شک سیدھا سیدھا تم پر ہی جائے گا اور تم پر ہی جا پڑے گا سارا الزام۔ لڑکی بولی، اماں تو پھر میں کیا کروں ایسا کہ میری جان بھی چھوٹ جائے اور وہ مر بھی جائے اور مجھ پر الزام بھی نہ آئے؟ تو ماں بولی، بیٹا جب تک وہ مر نہیں جاتا تم کوشش کرنا کہ اس سے زبان درازی نہ کرنا، اچھے اچھے کھانے بنانا، اس کی خدمت کرنا، بن سنور کر اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، وہ جیسا کہے تھوڑا بہت اس کی بات ماننے کی کوشش کرنا، سچ سنور کر اس کے سامنے جانا، باہر اس کو گھومنے کے لیے کبھی کبھار خواہش کرنا، اسے ہر طرح سے سکون پہنچانے کی کوشش کرنا، اس کے آرام کا، اس کے کھانے پینے کا، اٹھنے بیٹھنے کا ہر طرح سے خیال رکھنا۔ بیچارے نے آخر مر ہی جانا ہے تو تھوڑے دن اپنا رویہ درست کر لینا، تاکہ اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر والوں کو اور خاندان والوں کو تم پر شک نہ ہو۔ لڑکی اپنی ماں سے زہر کی پڑیا لے کر چلی گئی اور کچھ دن بعد اچانک وہ لڑکی پھر سے اپنی ماں کے پاس آ کر کہتی ہے، اماں اس زہر کا کوئی توڑ ہے کیا؟ ماں پوچھتی ہے، کیوں کیا ہوا؟ لڑکی بولی، اماں جب سے میں اپنا اچھا بننے کا ناٹک کرنے لگی ہوں اس نے جھگڑنا بند کر دیا ہے، مجھ سے پیار سے بات کرتا ہے، آرام سے بات کرتا ہے، بہت پیار کرنے لگا ہے، میرا خیال بھی رکھنے لگا ہے، باہر مجھے روزانہ گھمانے بھی لے جاتا ہے۔ اماں میں تو اسے کتنے دن سے وہ زہر کھلاتی آ رہی ہوں کہ وہ مر جائے گا، اور میں اب نہیں چاہتی کہ وہ مر جائے، کچھ کرو اماں، اب وہ نہیں میں مر جاؤں گی اس کے بغیر۔ ماں نے پیار سے تھپکی سر پر لگائی اور کہا، بیٹا وہ زہر نہیں تھا، ہاضمے کا چورن تھا، اصل زہر تو تم میں تھا، تمہاری زبان میں تھا اور تمہارے انداز میں تھا جو تم نے بدلا اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ رشتوں میں ہاضمے کا چورن ملاتے رہیں، زہر نہیں، کیونکہ جب آپ کی زبان، آپ کے الفاظ، آپ کے انداز مرد کے لیے زہریلے ہوں گے تو ظاہری بات ہے وہ بھی آپ کے ساتھ زہریلا ہی بن جائے گا۔ لیکن اگر آپ یہ سب کچھ بدلیں گے تو وہی مرد آپ کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں بھی کھائے گا، آپ کا خیال بھی رکھے گا اور آپ کو ایک بہت اچھی زندگی بھی دے گا۔ اسی طرح بیویوں سے اور آج کل کی لڑکیوں سے بھی یہی درخواست ہے کہ وہ اپنے غصیلے اور جھگڑالو خاوندوں کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ صبر برداشت سے کام لیں، کیونکہ اگر میان میں دونوں ہی تلواریں تیز ہوں گی تو پھر زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی۔ لہٰذا دونوں میں سے ایک کا نارمل رہنا ضروری ہے۔ اگر آپ خیال رکھیں گے تو آپ کا بھی کوئی نہ کوئی خیال رکھے گا، جیسا آپ کریں گے ویسا ہی آپ کو ضرور بدلے میں ملے گا۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔